اللہ کے نبی نے فرمایا اور آگے عجیب بات فرمائی وَشَهْرٌ يُزَادُ فِي رِزْقِ الْمُؤْمِنِ فِي، یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں مومن کے رزق کو اللہ بڑھا دیتے ہیں، مومن کے رزق کو اللہ بڑھا دیتے ہیں، اور اس کا مشاہدہ بھی ہم کرتے ہیں اور تجربہ بھی کرتے ہیں۔ مشاہدہ تجربہ میں فرق کیا ہوتا ہے؟ مشاہدہ یہ ہوتا ہے معاملہ دوسرے کے ساتھ ہو اور ہم دیکھیں، اور تجربے کا معنی کہ معاملہ ہمارے ساتھ ہو۔ آپ رمضان مبارک میں دیکھ لیں، دوسروں کا دسترخوان بھی بڑھ جاتا ہے، ہمارا بھی بڑھ جاتا ہے، اور لوگ بھی زیادہ کھاتے ہیں، ہم بھی زیادہ کھاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رمضان میں مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ جب رزق بڑھ جاتا ہے تو پھر مومن کو کیا کرنا چاہیے؟ ساتھ ہی اللہ کے نبی نے مبارک ان کی وضاحت بھی فرما دی اور رزق بڑھنے پر ترغیب بھی دے دی۔ فرمایا من فطر فیہ صائما کان مغفرۃ لذنوبی وعتق رقبتہ من النار وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینتقص من اجرہ من شیء۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے دیکھیں اس کا بھی خیال فرماؤ کہ جب رزق بڑھ گیا ہے، آپ کے پاس پہلے تھوڑے تھے پیسے، اب زیادہ ہو گئے ہیں، تو جب رزق بڑھ جائے تو آدمی کا ہاتھ بھی پھر تھوڑا سا کھل جانا چاہیے۔ جب رزق بڑھ جائے تو دسترخوان وسیع ہو جانا چاہیے، جب رزق بڑھ جائے تو خرچ کرنے کا مزاج بن جانا چاہیے۔ اب اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی رمضان المبارک میں کسی روزہ دار کا روزہ افطار کراتا ہے، اللہ رب العزت اس کو کتنی نعمتیں دیں گے؟ نمبر 1 کان مغفرۃ لذنوبی، افطار کرانے والے کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیں گے۔ نمبر 2 وعتق رقبتہ من النار، اللہ اس کو جہنم سے آزاد فرما دیں گے۔ نمبر 3 وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینتقص من اجرہ شیء، روزہ دار نے روزہ رکھا، اللہ اس کو روزہ رکھنے کا اجر بھی دیں گے، اور جس نے روزہ کھلوایا اللہ اتنا اجر اسے بھی دیں گے۔ اس نے پورا دن روزہ رکھا، مشقت برداشت کی ہے، تو جتنا اجر اللہ اس کو پورا دن بھوک اور پیاس کاٹنے پہ دیں گے، اتنا روزہ کھلوانے والے کو اللہ افطاری کرانے پر عطا فرما دے۔ اب بتاؤ رمضان برکت والا ہے یا نہیں؟ برکت سمجھ آ گئی نا؟ اب برکت سمجھ آئے گی، اگلی بات ساتھ سمجھیں۔ تو صحابہ کرام نے فوراً اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ لیس کلنا یجد ما یفطر الصائم، اللہ کے نبی آپ نے افطاری کی ترغیب تو دی ہے، لیکن ہم میں سے ہر آدمی غنی مالدار اور صاحب ثروت نہیں ہے، ہم میں سے اکثر لوگ فقیر ہیں، ہم تو کسی کو روزہ کھلوا ہی نہیں سکتے، افطار کرا ہی نہیں سکتے، تو یہ اجر ہمیں نہیں ملے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا مطلب یہ نہیں جو تم سمجھے ہو، تمہارے ہاں روزہ افطار کرانے کا معنی یہ ہے وسیع دسترخوان ہو، 4-5 ڈشیں ہو جائیں، میں جو بات سمجھا رہا ہوں وہ سمجھو۔ اب اللہ کے نبی سمجھا رہے ہیں، فرمایا یؤت اللہ ھذا الثواب، یہ روزے دار کے روزے کے برابر افطاری کرانے والے شخص کو اللہ اجر دیں گے، لیکن کس آدمی کو؟ من فطر صائما علی تمرۃ، آپ نے روزہ کھلوایا اور صرف ایک کھجور سے، روزہ افطار کروایا صرف ایک کھجور سے، اور شربت ماء، پانی کے ایک گھونٹ سے، اور مسکت لبن، یا فرمایا تم نے لسی کا ایک گھونٹ پلا دیا، لسی کا ایک گھونٹ پلا دیا، یہ اجر اس پر بھی ملے گا۔ تو افطاری کے اجر کا معنی اب اس حدیث کا شروع کا ٹکڑا سمجھے، رمضان آ رہا ہے جو عظمت والا بھی ہے اور برکت والا بھی ہے۔ اب برکت والا کیسا ہے؟ ایک آدمی نے صبح سے لے کر شام تک روزہ رکھا، 12 گھنٹے نہ کھایا نہ 12 گھنٹے پیا، تو جتنا اجر اللہ اسے عطا فرمائیں گے، آپ نے ایک گھونٹ پانی پلا دیا، اللہ اس ایک گھونٹ پانی پینانے پر اتنا اجر آپ کو دیں گے جتنا اجر روزے دار کو دیں گے، اس کا اجر کم بھی نہیں ہوگا، اور افطار کرانے والے کو اجر بھی اللہ عطا فرما دے۔ تو رمضان برکت والا ہے یا نہیں؟ فرمائے برکت والا مہینہ ہے، اس کا آپ حضرات خیال کرو۔ اور آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھٹی بات ارشاد فرمائی، اللہ یہ ہم سب کو عطا فرما دے۔ فرمایا ومن سقا صائما، یا بطور خاص فرمایا کہ جو روزے دار کو پانی پلاتا ہے، شام کو وقت افطار، سقا شربت پلاتا ہے، پانی پلاتا ہے، جوس پلاتا ہے، لسی پلاتا ہے، دودھ پلاتا ہے، آپ نے یہ نہیں فرمایا کیا پلائے، اتنا فرمایا کہ روزے دار کو پلا دے
اللہ اس کو کیا دیں گے؟ فرمایا سقاہ اللہ من حوضی شربا، اللہ قیامت کے دن اس کو میرے حوض کوثر کا پانی پلائیں گے، میرے حوض کوثر کا پانی پلائیں گے۔ اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، جنت میں داخل ہونے تک میرے حوض کوثر کا پانی پی لیا تو جنت میں جانے تک بندے کو پیاس نہیں لگے گی۔ جہنم سے گزرنا ہے تب بھی پیاس نہیں ہے، اور قیامت کے دن لوگ ترستے ہوں گے تب بھی پیاس نہیں ہے۔ اس آدمی کو پیاس نہیں لگے گی کہ روزے دار کو پانی پلا دے۔ اب خلاصہ پوری حدیث مبارک کا کیا ہوا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رمضان عظمت والا ہے اور برکت والا ہے۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 باتیں وضاحت کے ساتھ فرما دیں کہ جس سے سمجھ آیا کہ رمضان برکت والا ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا، لا الہ الا اللہ۔